نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت جب انسان کو اولاد جیسی نعمت عطا فرماتا ہے، اس نعمت کو انسان اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق اس اولاد کی پرورش کرے، پیدائش کے بعد سے لے کر جوان ہونے تک اور باقی زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دیتا ہے اور وہ اولاد نیک بنتی ہے۔ اسی زمرے میں یہ عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اور خود عمل کر کے یہ دکھایا کہ جب بچے کی پیدائش ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان دیں، بائیں کان میں اقامت کہیں، کہ اللہ کا نام دنیا میں آتے ساتھ اس کے کان میں ڈالیں۔ پھر اس بات کا تفصیل سے ذکر ہوا کہ 7ویں دن اس کا اچھا سا نام رکھیں، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، اور وہ اچھا نام کیا ہوتا ہے اس پر گزشتہ ملاقات میں بہت تفصیل سے بات ہوئی الحمدللہ۔ آج کی نشست میں عرض کرنا مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے جو باتیں سکھائیں، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ 7ویں دن ان کے سر کے بال منڈا لیں۔ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے کہ 7ویں دن سر کے بال منڈوا لیں، سنت غیر مؤکدہ، کوئی فرض واجب نہیں، کوئی اور دن بھی ہو کوئی حرج نہیں۔ 7ویں دن سر کے بال منڈانے کو کہا، اور پھر اس کے بعد اس وقت یہود میں، مدینہ طیبہ کے یہودیوں میں یہ رسم تھی کہ وہ جو عقیقے کے موقع پر جانور ذبح ہوتا تھا تو اس کا بہتا ہوا خون لے کر اس کے سر پہ لگا دیتے تھے۔ یہ ان کا رسم تھی کہ جو قربانی کی ہے، جو عقیقے میں جانور ذبح کیا ہے، اسی کا خون بہتا ہوا وہ اس کے سر پر لگا دیتے تھے، بچے کے لیپ کر دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ناپاک ہوتا ہے، گندگی ہے، حرام خون ہے، اس کو نہ لگایا کریں، بلکہ زعفران گھول کر سر پہ لگایا کریں۔ ایک یہ طریقہ بتایا۔ اور اب زعفران پر بڑی ریسرچ ہو چکی ہے، میڈیکل سائنس میں، پیتھالوجی میں اس کی بڑی ریسرچ موجود ہے۔ اردو میں آپ زعفران پر پڑھنا چاہیں تو ڈاکٹر خالد غزنوی کی کتاب ہے طب نبوی اور جدید سائنس، بہت کمال کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے پورا ایک چیپٹر بنایا صرف زعفران پر۔ انہوں نے وہاں بتایا کہ زعفران اس دور کا بہترین اینٹی سیپٹک۔ اب دیکھیے گا کہ بال منڈوائے گئے اور اس کے بعد اینٹی سیپٹک چیز کو گھول کر پانی میں لگایا جا رہا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی سکھایا، پھر باقی صحابہ بھی اس پر عمل کرتے تھے، یہ بھی سکھایا کہ جو سر کے بال اتریں، جس کو جھنڈ کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں، تو سر کے جو بال اتریں تو اس کو اس کے وزن کے برابر چاندی خیرات کر دیں، یہ بھی مشکات کی حدیث میں موجود ہے۔ اب وہ جب چاندی کا سنتے ہیں تو ذرا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ اتنی مہنگائی میں بندہ کہاں یہ والا عمل، یہ سنت کیسے پوری کرے۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ نوزائیدہ بچے یا بچی کے جو سر کے بال ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 4-5 اونس ہوتے ہیں، 4-5 اونس سے زیادہ بالکل نہیں، یعنی 4-5 گرام کہہ لیجیے آپ، 10 گرام بھی نہیں، 4-5 گرام چاندی۔ آج کل 2550 روپے کی 10 گرام چاندی، تو اگر آپ لگا لیں تو یہ زیادہ 600-700 روپے بنے گا۔ اگر وہ 5 گرام بال ہوئے تو اتنے کی تو 1 کلو مٹھائی بھی نہیں آتی۔ ہم کتنا خرچ کر لیتے ہیں بچے کی پیدائش پہ، لیکن اس سنت کو بھی سامنے رکھا جائے۔ خاص طور پر بزرگ حضرات بھی ذہن میں رکھیں کہ نوجوان نسل کی اب تربیت کی بہت ضرورت ہے۔ ان کو بتانے والا کوئی نہیں اس معاشرے میں کہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں سنت کے مطابق۔
کتابوں میں وہ نہیں مطالعہ ہو پاتا، عام زندگی میں ماں باپ کو نہیں معلوم ہوتا، آگے نسلوں میں منتقل کرنا بڑا مشکل، اس لیے بزرگوں کو بھی یہ سوچا ہے ان کا وقت گزر چکا، لیکن اب ان کی آئندہ نسلوں کا وقت ہے، ان کو اس بارے میں پہلے سے رہنمائی کی جائے، تو وہ چاندی یا اس کے پیسے خیرات کر دیے جائیں۔ پھر 7ویں دن ایک اور چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہے عقیقہ کرنا۔ یہ بھی گزشتہ آسمانی مذاہب میں یہ عمل موجود تھا، اس کو اسلام میں باقی رکھا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، تورات کو ماننے والے بھی اس پر عمل کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس پر بھی وہ عمل کرتے تھے، لیکن اس وقت کے جو عرب ممالک کے اندر، خاص طور پر حجاز کے اندر، مکہ مدینہ کے اندر عرب ممالک میں، لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھتے تھے، لڑکے کی پیدا ہونے کو اچھا سمجھتے تھے۔ چنانچہ اس وقت مدینہ طیبہ میں جو تورات کو ماننے والے، اپنے آپ کو یہودی کہنے والے، وہ بیٹا ہونے پر تو عقیقہ کرتے تھے، لیکن بیٹی ہوتی تھی تو اس کو منحوس سمجھتے تھے۔ مکے میں بھی زمانہ جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہی حال تھا کہ بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو برا سمجھا جاتا، اور پھر اس کے بعد گڑھا کھودتے اور گڑھا کھود کے زندہ دبا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں سورۃ التکویر کے اندر وہ سوال کیا نا، قیامت کے حالات بتاتے ہوئے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن ایک یہ بھی سوال ہوگا اس زندہ درگور کی جانے والی بچی سے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، موعودہ کہتے ہیں زندہ قبر میں گاڑی گئی بچی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب پوچھا جائے گا زندہ درگور کی ہوئی قبر میں گاڑی ہوئی بچی سے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اسے کس گناہ میں قتل کیا گیا۔ اور اکا دکا واقعات نہیں ہوتے تھے، یہ باقاعدہ وہاں رواج تھا۔ آج بھی مکہ مکرمہ کے اندر وہ احاطہ آج بھی موجود ہے، وہاں ابھی بھی کوئی تعمیر نہیں کی گئی کہ جہاں لوگ، مکہ کے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، آج بھی اس کو عبرت کے لیے محفوظ رکھا گیا کہ یہ حال ہوتا تھا۔ چنانچہ وہ لڑکی کی پیدائش پر کوئی جانور ذبح نہیں کرتے تھے، خوشی نہیں مناتے تھے، اور لڑکے کی پیدائش کے اوپر وہ عقیقہ کرتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے، خوشی مناتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت کرنے کو کہا اور فرمایا کہ تم بیٹی ہو تو تم ایک جانور ذبح کرو، اور اگر بیٹا ہو تو تم 2 جانور ذبح کرو۔ اس لیے لڑکا ہو پیدا تو 2 جانور ذبح کرنا سنت، وہی قربانی والے جانور، اور لڑکی ہو تو 1، اور اگر استطاعت نہ ہو تو لڑکے کی طرف سے بھی 1 جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ درمیان میں عرض کرتا چلوں کہ آخر وہ لوگ لڑکی کی پیدائش کو کیوں برا سمجھتے تھے؟ باقاعدہ ایک رواج تھا، ایک رسم تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو، زندہ بیٹی کو زندہ گاڑنے کی رسم کو کس طرح ختم کیا؟ قانون بنا کر کہ جو کوئی آئندہ ایسا کرے گا اس کو پھانسی پہ لٹکا دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے، اس کو مار دیں گے، کوئی ایسا قانون نافذ نہیں کیا۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس بات پر توجہ دی کہ لوگ بیٹی کی پیدائش کو کیوں برا سمجھتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، ان اسباب کو جڑ سے ختم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے معاشرے کا بھی انتہائی ایک نازک دکھتا ہوا موضوع ہے، اس لیے کہ ہسپتالوں میں جانا ہوتا ہے بچوں کے موقع پر، بچوں کے آگے مختلف موقعوں پر، عزیز و اقارب کے موقعوں پر، وہاں بیٹے کی ماں، دلہن کی ماں، وہ بھی ساس بھی آئی ہوتی ہے بچے کو اچھے خاصے کپڑے لے کر اور بڑے تیار ہو کر، اور جب اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ بیٹی ہوئی ہے، ایسی صورت کے اندر وہیں سے وہ برا بھلا کہہ کے چلے جاتے ہیں۔
پھر بعض گھرانے ایسے ہوتے ہمارے معاشرے میں کہ اگر بیٹی ہو جائے تو کہتے ہیں بیٹی اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے. بہت سے گھرانے ایسے ہیں جو بیٹی کو اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں. کچھ تسلی دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں دلہا کو کہ جوان دلہا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے بیٹی. دوسری بیٹی ہو جائے تو پھر دعائیں کرتے ہیں اللہ آپ کو نرینہ اولاد بھی دے. اور ہمارے معاشرے میں تیسری بیٹی ہو جائے تو طلاق تک عام طور پر نوبت پہنچ جاتی ہے بعض گھرانوں کے اندر. لیکن اکثر نوجوانوں کا رویہ یہی ہے، نوجوان دلہاؤں کا رویہ اکثر یہی ہے کہ وہ بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھتے ہیں اور اس پر مجرم سمجھتے ہیں خاتون کو. یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک رواج ہے. مجرم سمجھتے ہیں خاتون کو، بیٹیاں پیدا کرتی ہے منحوس ہے یہ. اور خود ساس کہتی ہے جو خود لڑکی ہوتی ہے، جو خود عورت ذات ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے اس کے پھر اسباب کی طرف میں متوجہ کروں گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی اسباب اس وقت تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آج کل ہے، بالکل یہی اسباب تھے. اور وہ کیا سبب تھے؟ کہ عرب ظالم نہیں تھے یا وہ جاہل نہیں تھے، ان پڑھ گنوار قسم کے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، زندہ قبر میں گاڑ دیتے تھے. نہیں، ان کے اندر بڑی خوبیاں تھیں عربوں کے اندر. ساری برائیوں کے ساتھ ساتھ ایک ان میں خوبی غیرت بھی تھی. غیرت، جیسے آج ہمارے یہاں غیرت کے نام پر قتل ہوتے ہیں جو ظاہر ہے بالکل غلط ہے، وہاں بھی ان کے ہاں بھی غیرت ہوتی تھی. یہ بچی جب پیدا ہوتی تھی تو ٹھیک ہے، کوئی ہمارے یہاں بھی کوئی نہیں، ان کے یہاں بھی کچھ نہیں، کوئی خاص فرق نہیں. جو وہ جوان ہوتی لگتی تھی پھر ایسی صورت میں معاشرے کے افراد کا رویہ ان کے ساتھ، غیروں کا رویہ کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، وہ سب کے سامنے ہے. اور پھر اس کے بعد لڑکوں کے ساتھ وہ رویہ نہیں، لڑکیوں کے ساتھ وہ رویہ. یہی بات وہاں بھی تھی. پھر جب بچی جوان ہوتی، اس کی شادی ہوتی، تو شادی ہونے کے بعد پھر وہ شوہر مالک ہوتا تھا اس بیوی کا. عرب کے ہاں مالک ہوتا تھا. یہاں تک کہ اگر شوہر فوت ہو جاتا تو جو بیوی ہے وہ جائیداد میں تقسیم ہوتی تھی جائیداد کی طرح. عرب کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس وقت عورت ذات کو ملکیت کا حق بالکل نہیں تھا. یعنی عورت نہ پیسے کی مالک ہوتی تھی، نہ زمین کی مالک ہوتی تھی، نہ گھر کی مالکہ ہوتی تھی، نہ کوئی جائیداد کی مالک، نہ وراثت میں عورت کو حصہ دیا جاتا تھا. اور بہت غور سے بات سمجھنے والی ہے. آج پھر وہی آ گیا مسئلہ، بیوی کو حصہ نہیں دینا، بیوہ کو حصہ نہیں دینا، ماں کو حصہ نہیں دینا، بہنوں کو حصہ نہیں دینا، جو خواتین ہیں ان کو حصہ نہیں دینا، بھائیوں نے جائیدادوں پہ قبضہ کر کے بیٹھنا ہے باپ کے وفات کے بعد. آج پھر وہی رویہ ہے. یہی رویہ اس وقت تھا کہ عورت ذات جو ہے وہ مالک کسی چیز کی نہیں ہوتی تھی. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے ہمسایہ ملک جہاں ہندو بستے ہیں بہت ساری تعداد میں، ہندوؤں کے مذہب میں یہ بات شامل ہے کہ عورت کسی چیز کی مالکہ نہیں ہوتی. ابھی بھی پڑھے لکھے ہندوؤں کے ہاں بھی اب تک ہے کہ عورت ذات کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی. بس چند گھرانے ہوتے ہیں ماڈرن قسم کے جو ذہنوں تو تبدیلی ہوگی، ورنہ اب بھی ہندوستان کے اندر عورت ذات کے نام پر گھر رجسٹرڈ نہیں ہوتا، ابھی بھی نہیں ہوتا. وہ جائیداد کی مالکہ نہیں ہوتی. اب وہ الگ بات ہے، اب اکاؤنٹ پہ کھلتے ہیں، اب سب کچھ ہوتا ہے، پڑھ لکھ گئے، کچھ فرق پڑ گیا، وہ چند جگہوں میں. لیکن جو اکثریت آبادی ہے دیہاتوں کے اندر، وہ سب ابھی بھی، اور شہروں کے اندر بھی، وہ سب عورت ذات کو آج بھی مالک نہیں سمجھتے. یہ ان کے عقیدے میں ہے. اور پھر عرب میں جب عورت ذات کو مالک تو کسی چیز کا نہیں سمجھتے تھے، لیکن اس عورت ذات کو جائیداد میں تقسیم کرتے تھے. جب شوہر مر جاتا تھا یہ واپس نہیں جاتی تھی، واپس نہیں جاتی تھی. ہمارے معاشرے میں بھی بسا اوقات شوہر جو ہے وہ نکاح کے بعد بیوی کا اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگ جاتا ہے. بہت بڑی غلط فہمی ہے.
نکاح کے بعد صرف مل کے وضع ایک ہوتا ہے. میں اگر فقہی لفظ اور حدیث کے لفظ بولوں تو واضح ہو جائے گی بات، پھر اس کو میں آسان کر کے عرض کر سکوں گا کہ ایک ہے مل کے وضع، یعنی عورت سے مخصوص فائدہ اٹھانے کی ملکیت جو نکاح کے بعد انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور ایک ہے مل کے رقبہ، گردن کا مالک ہونا، ذات کا مالک ہونا. اسلام کے اندر نکاح کے بعد صرف شوہر مل کے وضع کا مالک ہوتا ہے، مخصوص فائدہ اٹھانے کا قدرت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے. عورت کے جسم کا قطعاً مالک نہیں ہوتا مسلمان شوہر، قطعاً مالک نہیں ہوتا. اور اس وقت وہ مالک سمجھا جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، ایک یہ بھی برائی. یہاں وراثت کے بارے میں بھی عرض کرتا جاؤں، بہت سے حضرات ہیں، بہت سی خواتین ہیں جو وہ کہتی ہیں کہ جناب عورتوں کو اسلام نے کیا دیا، عورتوں کو حق ہی نہیں دیا. یہ بھی ایک الگ موضوع ہے جو آگے چل کر آ رہا ہے، لیکن درمیان میں بھی صرف عرض کرتا چلوں کہ آپ آیات میراث کی تلاوت کیجئے. سورہ نساء کی آیت نمبر 11، 12، 13، یوصیکم اللہ فی اولادکم، جہاں اللہ نے وراثت کے احکام پورے رکوع میں بیان کیے. تو وہاں جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حصے بتائے ہیں نا، جن کے ذوی الفروض ان کو کہتے ہیں، جن کا حصہ مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ذوی الفروض کل 12 ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 11، 12، 13 میں کل ذوی الفروض یعنی جن کا اللہ نے وراثت میں حصہ مقرر کیا ہے وہ کل 12 انسان ہیں. میں نے انسان کہا ہے، وہ 12 انسان ہیں. آپ کو حیرت ہوگی، مطالعہ کیجیے گا قرآن کھول کر ان آیت نمبر 11 اور 12 اور 13 کا، آپ کو حیرت ہوگی ان 12 انسانوں میں سے جن کا حصہ وراثت میں مقرر کیا گیا ہے، اس میں سے 4 مرد ہیں، 8 عورتیں. بہت واضح بات، قرآن کی بات کر رہا ہوں. یہ ان لوگوں کو جواب دینا ہے کہ جو کہتے ہیں اسلام نے عورت کو کیا دیا. جی، اس سے پہلے عورت کو زندہ قبر میں گاڑ دیا جاتا تھا. سب سے پہلے بات یہاں سے شروع کرنی چاہیے کہ اسلام نے عورت کو جینے کا حق دیا ہے، زندہ رہنے کا حق دیا ہے، اور پھر اسلام نے عورت کو وراثت میں بھی حق دیا. تو جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اس دور کے اندر یہ سب چیزیں ہوتی تھیں. عورت ذات کو مارا پیٹا جاتا تھا کیونکہ وہ جسم کا مالک سمجھتے تھے. اسلام میں عورت کو مارنا حرام، عورت کو مارنا ناجائز، اس کے حقوق ادا کرنا مرد کے ذمہ فرض. اور پھر یہی چیز عرب کے ہاں شعر و شاعری میں، اس دور کا میڈیا یہی ہوتا تھا. شعر و شاعری میلے لگتے تھے، اس میں عورتوں کے لیے عجیب و غریب اشعار کہے جاتے تھے. آج کل کے گانے لے لیجیے، یہی ہوتا ہے اس میں. وہاں یہ ہوتا تھا، نتیجہ یہ کہ عورت ذات کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی. اس لیے عرب غیرت کی وجہ سے زندہ بچی کو گاڑ دیتے تھے. بالکل وہی چیزیں. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیسے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کے اندر عفت، عصمت، پاک دامنی، حیا یہ سکھائی لوگوں عورتوں کے بارے میں. پھر پردے کے احکام آ گئے، پھر عورت ذات کی قدر و منزلت اس معاشرے میں رکھی. ایک تو یہ کام کی اصولی طور پر. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ڈیوٹیاں لگا دی تھی کہ جس گھر میں اولاد ہونے والی ہوتی تھی تو وہاں صحابہ کو بھیجتے تھے اور کہتے تھے اپنی بیویوں کو ساتھ لے جاؤ، ان کے ساتھ تعاون کرو، کچھ درہم و دینار بھی لے جاؤ اور کچھ کھجورے لے جاؤ، کوئی جانور بکری وغیرہ کوئی چیزیں لے جاؤ. تو اگر وہ کیا بیٹی پیدا ہو اور وہ اگر رکھنا چاہیں تو ایسی صورت میں آپ ان کو تعاون بھی کرو اور ان کو یہ چیزیں بھی دے دو اور آ جانا واپس. اور اگر وہ بچی کو زندہ درگور کرنے چاہیں تو بھی بیٹی ہوئی ہے، ہم برا سمجھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ بیٹی کو لے آئے، ہم پالیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ اپنی اہلیہ محترمہ کو لے کر بے شمار گھروں کے اندر جاتے تھے اور بڑا پیسہ لگاتے تھے اس کام کے اندر. اس دور میں بہت پیسہ لگاتے تھے کہ بچیوں کو زندہ نہیں، قبر میں نہیں گاڑنا.
اور صحابہ نے بھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں کئی بچیاں تعلیم حاصل کرتی رہیں، پڑھتی رہیں، جوان ہوتی رہیں، ان کی شادیاں کی گئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ نہیں ہے زندہ درگور کرنے کا، پھر ایک واقعہ نہیں۔ دیکھیے سزا نہیں رکھی، سزاؤں سے سب کچھ حل نہیں ہوتا، اصل میں بنیادوں میں جا کر ذہن سازی، کردار سازی، جو اصل اسباب ہیں ان کو ختم کرنا، عورت ذات کو عزت دی، اس کو مالک بنایا، اس کو احترام دیا، تب جا کر اس معاشرے کے اندر یہ چیزیں۔ پھر آپ اگر تاریخ پڑھتے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک واقعہ پیش نہیں آیا بیٹی کی زندہ درگور کرنے۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور فاروقی میں بھی بالکل آپ کو ایک واقعہ نظر نہیں آئے گا تاریخ میں۔ دیکھیے گا کس طرح تبدیلی ہو رہی، 10 لاکھ مربع میل سے زیادہ فتح کر کے اتنا بڑا علاقہ ہے، لیکن اب اس میں بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کیا جا رہا۔ کیوں؟ وہ اسباب ہی ختم ہو گئے نا، وہ اسباب ختم ہو گئے جس کی غیرت کی وجہ سے وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے۔ اگر اور آگے آپ چلیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کوئی واقعہ پیش نہیں آپ کو ملے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر آگے دور چلتے آپ مغلیہ دور تک کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کی رسم ختم ہو گئی۔ مغلیہ دور تک، اورنگزیب کے دور تک آپ کو نہیں ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد جب مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہنا سہنا، ہندوؤں والی چیزیں وہ ساری آنے لگیں آہستہ آہستہ، وہی باتیں کہ عورت ذات کو مالک نہیں بنانا، پیسے کا مالک نہیں بنانا، وراثت میں اس کو حصہ نہیں دینا، وہ کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی، بس سارا مرد کا ہوتا ہے۔ اور پھر عورت کے ساتھ رویہ، توہین آمیز رویہ، یعنی عورت کو اشتہاروں کے لیے بنا لینا، بس اس کو چیزیں بیچنے کے لیے اس کو اشتہار میں لانا اور اس کو معاشرے کے اندر اس کو اسی کام کے لیے رکھ لینا۔ عورت ذات ہوتی ہی بری ہے۔ اور پھر جب وہ جوان ہوتی ہے تو معاشرے کے اندر جو اس کے رویے ہوتے ہیں نوجوانوں کے ساتھ، غیر پاکیزہ رویے، پھر اس کے بعد میں بڑا مختصر الفاظ استعمال کر رہا ہوں، غیر پاکیزہ رویے نوجوانوں کے، خاندان کے سارے خاندانوں کے ساری لڑکیوں کے ساتھ غیر پاکیزہ رویے، پھر ہمارا میڈیا ساتھ، پھر اس کے بعد جب بچی جوان ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس کی شادی ہونے لگتی ہے، اس کا جہیز، اس کا سب اور جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری ہمارے معاشرے کی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی شادی بھی ہو جاتی ہے نا، پھر اس کے بعد بھی یہ جو باپ ہوتا ہے نا، بیٹی کا باپ، وہ محسوس نہ کیجیے گا، تھوڑی سی بات کو واضح کرنا پڑے گا کہ جو بیٹی کا باپ ہوتا ہے نا، یہ شادی کے بعد بھی فارغ نہیں ہوتا۔ اولاد ہوگی تب سارے خرچے اس کے، آگے کے سارے خرچے اس کے ذمے، فلاں اس کے ذمے، یہاں تک کہ یہی مائیں ہوتی ہیں بیٹیوں کو جنم دینے والی، یہی مائیں بسا اوقات بیٹیوں کو، جوان بیٹیوں کو شادی کے بعد پھر جب ظلم ہوتا ہے شوہروں کی طرف سے، پھر جو حالات ہوتے ہیں بسا اوقات بیٹی کو کہہ دیتی ہے کہ تو پیدا ہوتے ساتھ ہی مر جاتی تو اچھا تھا۔ یہ ہمارا معاشرہ، اور اس میں قصوروار سارا مرد۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد اب میں سورہ نحل کی وہ آیات تلاوت کروں گا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، 14واں پارہ۔ آج نوجوان نسل کو، خاص طور پر نوجوان لڑکوں کو، یہ 2 آیتیں ضرور پڑھوانی چاہیے اس مسئلے میں ذہن سازی کے لیے۔ شادی سے پہلے ذہن بنائیے، شادی کے بعد ذہن بنائیے، اولاد پیدا ہونے سے پہلے یہ 2 آیتیں ضرور پڑھوائیے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 58 اور 59، 58 اور 59 جو شروع میں آج تلاوت کی میں نے، تو اس وقت عرب کا رویہ کیا تھا، قرآن نے جو بتایا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر نوجوانوں کا رویہ یہ ہے، شادی شدہ نوجوانوں کا رویہ 2 آیتوں کے بالکل عین کاپی ہے، بالکل تصدیق ہوتی ہے، بالکل فٹ ہوتی دونوں آیتیں ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں پر، اور ساسوں کے ذہنوں پر بھی، اور سسر کے ذہنوں پر بھی۔ اور وہ آیات کا ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 58 اور 59 آیات کو سنیے گا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔
ترجمہ کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے اپنے ہی بیٹے اور ہمارے نوجوان نسل کا ذہن کتنا اس مسخ ہو چکا ہے ان آیتوں کے مطابق۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور یہ دلہا جو ہے بیٹی کا باپ، وَهُوَ كَظِيمٌ، یہ غصے میں بھر جاتا ہے، بیٹی کیوں ہوئی؟ کیا قرآن مجید کے الفاظ ہیں! اس دور کے عرب کی ذہنیت بتائی جا رہی، ان کافروں کی ذہنیت بتائی جا رہی جو آج ہم مسلمانوں کی اولاد کی ذہنیت ہو گئی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب ان کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، وہ غصے میں بھرا ہوا ہوتا ہے۔ آگے رویہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے۔ یتوارا من القوم، وہ قوم سے چھپتا پھرتا ہے، رشتہ داروں سے چھپتا پھرتا ہے۔ من سوء ما بشر به، اس برائی کی، اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے سنائی گئی ہے۔ ایمسکہ علی ہون، یا وہ اس ذلت کی بنا پر اپنے اس کو روک لے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو مٹی میں جا کے دبا دے۔ الا ساء ما یحکمون، آگاہ رہو، بہت برا فیصلہ کرتے، بہت برا رویہ ہے ان کا۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت، اور اس کا حل صرف یہ ہے، ماں باپ کی ذمہ داری، بزرگوں کی ذمہ داری، گھر میں اگر بیوی ہے تو اس کو عزت دیں، اس کا احترام کریں، اس کا حق ادا کریں۔ اگر وہ بیٹی ہے اس کو اہمیت دیں، اس کی عزت، عفت، عصمت، پاک دامنی کا اہتمام کریں۔ اگر وہ بہو ہے تو ایسی صورت میں عزت اور احترام اس کو دیں۔ ایسی صورت کے اندر وہ گھرانے، الحمدللہ آج بھی، ابھی اندھیرا نہیں ہوا، ابھی تاریکی مکمل نہیں چھائی، وہ گھرانے جن کے اندر بیٹی کو عزت دی جاتی ہے، بیوی کو عزت دی جاتی ہے، ماں کو عزت دی جاتی ہے، بہن کو عزت دی جاتی ہے، آنے والی بہو کو عزت دی جاتی ہے، اس بہو کے ہاں جب بیٹی ہوتی اس کو بھی عزت دی جاتی ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھے۔ لیکن اگر بیٹی کے ساتھ برا سلوک رکھا گیا، بیوی کے ساتھ برا سلوک ہو رہا، ماں کے ساتھ برا سلوک ہو رہا، ماں کی قدر و اہمیت نہیں ہو رہی، اور گھر میں جو خاتون ہے اس کو ذلیل سمجھا جا رہا، اس کو عزت نہیں دی جا رہی، پھر جب اگر بیٹی اس گھرانے کے اندر پیدا ہوتی ہے اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ بچوں کو، نوجوانوں کا ذہن بنایا جائے۔ بیٹا اور بیٹی دونوں اللہ کی مخلوق، دونوں اللہ نے نعمتیں دی ہیں انسان کو اولاد کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرمائے، جو اولاد جن کو دیے بیٹے اور بیٹیاں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی پرورش قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔